ایک دنا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی جو بقا ہے یہ کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی آقا علیہ السلام پر درود پڑھنے میں ہے۔ اور یارو، خالق اور مالک نے قرآن کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ اور دوسری جگہ پر فرمایا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اے انسان تو دیکھ آئندہ کے لیے آگے کیا بیچا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ روزے جزا کے لیے تو نے عمل کیا کیے ہیں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ انسان کو چاہیے کہ وہ صدقہ کرے، وہ خیرات کرے، وہ نیک اور صالح کام کرے، اور خالق اور مالک سے وہ اجر پائے گا۔ اور یارو، خالق اور مالک سب کچھ جانتا ہے، تم نیک اعمال کرتے ہو رب وہ بھی جانتا ہے، اگر برے کام کرتے ہو پھر بھی خالق اور مالک جانتا ہے۔ اور یارو، قیامت کے دن فرشتے، زمین، فلک یہ تمام گواہی دیں گے کہ مالک مولا، اس انسان نے یہ کام بھلائی کے لیے کیا تھا یا برائی کے لیے کیا تھا۔ یارو، یہاں تک ہمارے جو اعضاء ہوں گے یہ بھی خالق اور مالک کی بارگاہ میں ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ جو ایماندار ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اس کے لیے یہ زمین گواہی دے گی کہ مالک مولا اس نے میرے اوپر سجدہ کیا تھا، مالک مولا اس نے میری پیٹھ کے اوپر نماز پڑھی تھی، مولا اس نے حج کیا تھا، مولا اس نے تیرا ذکر کیا تھا، مولا اس نے تیری یاد میں آنسو بہائے تھے۔ اور جو کافر ہوگا، جو نافرمان ہوگا، اس کے لیے یہ زمین گواہی دے گی کہ مالک مولا اس نے میری پیٹھ کے اوپر شرک کیا، اس نے زنا کیا، مولا اس نے شراب پی، مالک مولا یہ تیرے ذکر سے دور رہا۔ یہ گواہی دے گی زمین۔ اور یارو، ہمیں چاہیے کہ ہم رب کی بارگاہ میں سجدہ کر لیں، لیکن وہ تو خالق اور مالک ایسا ہے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، اور دیکھو کہ وہ خالق اور مالک ہے جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے۔ ایک بزرگ نے فرمایا کہ 7 باتوں سے اللہ کے خوف کا پتہ چلتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اس کی جو زبان ہے یہ غلط بیانی نہ کرے، تہمت نہ لگائے، غیبت نہ کرے، چغلی نہ کرے، اور فضول بولنے میں نہ لگی ہو۔ اس کی جو زبان ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے، تلاوت قرآن کرنے اور دین کا علم سیکھنے اور سکھانے میں لگی ہو۔ یارو، چغل خوری ایک اتنی بڑی بیماری ہے، اور قیامت والے دن اس بندے کا جو حشر ہوگا، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس وقت میں معراج کی رات میں نے جہنم کا میں نے نظارہ کیا تو میں نے کچھ ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو اپنے تانبے کے ناخنوں کے ساتھ وہ اپنے چہرے کو اور اپنے سینے کو نوچ کر رہے تھے۔ میں نے پوچھا جبریل یہ کون ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی عزتوں کو خراب کیا کرتے تھے۔ اب دوسرے نمبر پر اس کے دل سے عداوت، بہتان اور اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ حسد نہ ہو جائے۔ اور یارو، حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتی ہے کہ جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر اس کی جو نظر ہے وہ حرام کھانے پینے، حرام لباس سے محفوظ ہو، اور دنیا کی طرف
لالچ کی نگاہوں سے نہ دیکھے، دنیا کی طرف دیکھنا ہے تو عبرت کی نگاہوں سے دیکھے، اور اپنی آنکھ کو کبھی بھی حرام سے نہ برے۔ یارو سرور کائنات نے فرمایا کہ جو بھی بندہ مومن اپنی آنکھ کو حرام سے برے گا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس کی آنکھ کو آگ کے ساتھ بر دے گا۔ اور چوتھے نمبر پر کہ اس کے پیٹ میں حرام کی غذا نہ جائے، کیوں کہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اور یارو جس وقت تک اس کے پیٹ میں حرام کا لقمہ رہتا ہے، زمین و آسمان فرشتے اس انسان پر لعنت کرتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ انسان اس حالت میں مر گیا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اور پانچویں نمبر پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ کی اطاعت کی طرف بڑھ جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خالق اور مالک نے ایک سبز موتیوں کے ساتھ ایک محل کو پیدا کیا، اور اس کے اندر 70,000 گھر ہیں، اور اس کے اندر 70,000 کمرے ہیں، اور اس کے اندر وہی شخص داخل ہوگا کہ جس کے سامنے حرام پیش کیا گیا، لیکن اس نے خوف الہی کی وجہ سے اس کو چھوڑ دیا۔ اور چھٹے نمبر پر کہ اس انسان کا جو قدم ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں نہ اٹھے، اس کا جب بھی قدم اٹھے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں اٹھے، اس کا قدم جب حرکت کرے تو نیک لوگوں کی طرف کرے، اس کا قدم حرکت کرے تو عالموں کی طرف کرے۔ اور ساتویں نمبر پر عبادت کرنی ہے، مجاہدہ کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے، کسی کی خدمت کرنی ہے، وہ فقط اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ میں 5 وقت رب کی بارگاہ میں سجدہ کروں گا، لوگ مجھے کہیں گے کہ یہ نواسی ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ لوگوں کی تم خدمت کرو اور ذہن کے اندر یہ سوچو کہ یہ لوگ مجھے کہیں گے یہ بڑا سخی ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر تم حج کرتے ہو تم یہ سوچتے ہو کہ لوگ کہیں گے کہ یہ حاجی ہے، یہ بڑا متقی ہے، لیکن تمہارے ذہن کے اندر ریاکاری ہے۔ ہمیں اس سے بچنا چاہیے یارو، ان اعمال سے ہمیں بچنا چاہیے کہ خالق اور مالک کی بارگاہ میں دکھاوا قبول نہیں ہے۔ یہ دنیا والے تو دکھاوا دیکھتے ہیں، لیکن وہ خالق اور مالک فقط بندے کے دل کو دیکھتا ہے۔ اور یارو کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ یارو جتنے بھی گناہ کر لیے ہیں، اگر آج رب کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جاؤ گے، اللہ اللہ کر لو گے، اپنے آنسوؤں کو بہا لو گے، وہ خالق اور مالک معاف کر دے گا، کیونکہ رب نے فرمایا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ فرمایا کہ میری رحمت سے کبھی بھی نا امید نہ ہونا۔ اور یارو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے اعمال کریں، ہم رب کی بارگاہ کے اندر سجدہ کریں، اور رب کی بارگاہ کے اندر دعا ہے کہ خالق اور مالک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور آگے پھیلانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔